الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، جوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج بھی ہمارے چند احباب کے طرف سے سوالات آئے جن کے جوابات اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب آدمی نے قربانی کا جانور خرید لیا، لیکن کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت وہ قربانی کے دنوں میں وہ جانور قربان نہ کر سکا، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ جب ایک صاحب نصاب آدمی نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا، لیکن قربانی کے دنوں میں کسی عارضی پریشانی کی وجہ سے قربان نہ کر سکا، تو اب اس جانور کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس جانور کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے صدقہ کر دے۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو صاحب نصاب تھا، جس کے اوپر قربانی واجب تھی۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اس نے جانور خرید لیا تھا اور قربانی کے دنوں میں قربان نہ کر سکا، کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت، کسی عارضے کے تحت وہ قربانی کے دنوں میں جانور قربان نہ کر سکا، تو ایسے صورت میں ایسے انسان کے لیے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور قربان کا جانور لے لیا تھا، تو اب ایسی صورت میں جانور ہی صدقہ کرنا پڑے گا، جانور ہی صدقہ کر دے۔ یہ جس پر قربانی واجب تھی اس کے لیے دونوں طرح سے آپشنز ہیں، دونوں طرح سے اجازت ہیں۔ ایک یہ کہ جانور ہی صدقہ کر دے تو بھی اجازت ہے، اور اگر جانور نہیں کرتا بلکہ جانور کے برابر پیسے صدقہ کر دیتا ہے تو بھی اجازت ہے۔ اور جو صاحب نصاب نہیں تھا، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ قربانی کر رہا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جانور ہی صدقہ کر دے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، ہم لوگ 3-4 بھائی کماتے ہیں، اور ہر سال ہم لوگ 4-5 بھائی مل کر کے، 3-4 بھائی مل کر کے ایک ہی ساتھ قربانی کرتے ہیں اور ایک کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی 1 سال خریدتا ہے جانور، دوسرے بھائی دوسرا سال، تیسرے بھائی تیسرا سال، اور چوتھے بھائی چوتھا سال خریدتا ہے، ایک بڑا جانور خریدتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ہی ساتھ جوائنٹ فیملی میں قربانی کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب اس طرح سے ہے کہ جب سارے کے سارے بھائی ہر سال باری باری جانور خریدتے ہیں اور قربان کرتے ہیں، تو اتنی بات ضرور یاد رکھیں، جانور خریدنے سے پہلے یا جانور خریدنے کے بعد دیگر دوسرے بھائیوں کو اطلاع یا بتا دیں کہ آپ کا حصہ اس جانور میں آ گیا ہے۔ سارے بھائی راضی ہوں اور ہر بھائی ہر سال ایسا ہی کریں، جس کا بھی نمبر ہو تو ہر کسی کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گی، یہ قربانی صحیح ہوگی۔ لیکن ایک بھائی کہیں رہتا ہے، ایک بھائی کہیں رہتا، ایک بھائی کہیں رہتا ہے، اور کوئی ایک بڑا جانور خریدتا ہے اور دوسرے بھائیوں کو بتائے بنا، دوسروں کو اطلاع نہیں دیتا، بتاتا نہیں ہے، پھر اپنی طرف سے ہر کسی کی قربانی کر لیتا ہے، تو ہر کسی کو ثواب تو ضرور ملے گا، ہر بھائی کو ثواب ملے گا، لیکن جب ان کو بتایا نہیں، اطلاع نہیں دیا ہے، تو ان کی طرف سے واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے واجب کی ادائیگی کے لیے جس بھائی کا جس سال نمبر آتا ہو وہ تمام بھائیوں کو اطلاع کر دے کہ اس سال میرے یہاں آپ کا حصہ ہے، آپ کی قربانی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، تو اس طرح بتانے سے تمام بھائیوں کی طرف سے واجب ساقط ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اجتماعی جانور خریدنے میں تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، جانور تھوڑا سستے پر پڑتا ہے، سستے میں مل جاتا ہے، تو ایسی اجتماعی خریداری کر کے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اجتماعی خریداری کی صورت یہ ہوتی ہے
کہ 4-5 لوگ گئے اور ایک ہی ساتھ 4-5 بکروں کی بات کر لیے، تھوڑا کم ریٹ پڑ گیا اور سب خرید لیے، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی خریداری کے بعد تمام کی رضامندی سے آپس میں 4 یا 5 جانور جتنے بھی لیے تھے، بکرا بکری وغیرہ، انہوں نے سب آپسی رضامندی سے ان جانوروں کو ایک ایک کر کے لے لیا، رضامندی سے سب بانٹ لیے، ایک جانور آپ کا، ایک جانور آپ کا، ایک جانور آپ کا۔ 4 یا 5 آدمیوں نے 5 جانور کو اپنی اپنی رضامندی سے لے لیا اور کسی کے دل میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں رہی، تو ایسی صورت میں سب کی خریداری بھی صحیح ہے اور سب کا قربان کرنا بھی صحیح ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اب تک مجھے یہ معلوم تھا کہ ہماری بیوی کے زیور پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ قربانی واجب ہے، تو اس کا جواب یاد رکھیں کہ صاحب لگ نہیں رہا ہے، ضروری ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں جو نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے تمام زیورات پر اور ایسی تمام خواتین پر قربانی کرنا الگ واجب ہے۔ شوہر کی قربانی پر کافی نہیں، ماں باپ کی قربانی پر کافی نہیں، بلکہ قربانی جن کے پاس زیور اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی خرید سکیں، تو ہر اس خواتین پر قربانی الگ اپنی طرف سے واجب ہے۔ تو اب یہ لکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ جو بقیہ سالوں میں قربانی اپنی بیوی کی طرف سے نہ کر سکا تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی ایک ریکارڈنگ آ چکی، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں جانور قربان نہ کر سکے تو کیا کرنا ہے؟ اتنے پیسے صدقہ کر دینا ہے۔ تو جتنے سال آپ اپنی بیوی کی طرف سے یا آپ کی بیوی اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکی ہے، اتنے سال آپ کے یہاں کتنے کا حصہ چلتا ہے یا کتنے کا جانور ہے، اس حساب سے ہر سال کے حصے کے برابر یا چھوٹے جانور کے برابر پیسہ صدقہ کر دیں گے۔ اور اب کے بعد سے اس سال سے لے کر جب تک آپ کی بیوی حیات رہیں گی اور جب تک وہ صاحب نصاب رہیں گی، یعنی ان کے پاس اتنا زیور ہوگا جو 612 گرام چاندی کے پیسے کے برابر بن جائے، تو جب تک ان کے پاس اتنا مال، اتنا سونا چاندی رہے گا، تب تک آپ کی بیوی کے اوپر قربانی کرنا ہر سال قربانی کے دنوں میں واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔